السلام علیکم خواتین و حضرات، وصل وسیع کے ساتھ آپ کا دوست وسیم مختار حاضر خدمت۔ وصل وسیع میں آج ہم نے ذکر کرنا ہے خدمت کے حوالے سے۔ یہ خواتین و حضرات بڑی حیران کن بات ہے کہ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو خدمت وہاں لے جاتی ہے جہاں عبادت نہیں لے جاتی۔ تو آج تھوڑے سے اس پہلو کو دیکھیں گے، اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتا جاؤں کہ عبادت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک بندے کی بھی شراکت آ جائے، ذہن میں تھوڑا سا خیال آ جائے، کسی والے سے خیال آ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور یہ آ جائے کسی قبر، کسی نبی، کسی ولی کو سجدہ کر رہا ہوں، کسی بھی انسان کو سجدہ کر رہا ہوں، تو آپ کی عبادت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا بھی خیال آ جائے کہ آپ دنیا کے لیے، دنیا میں عبادت گزار ہونے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کی تمام عبادات ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ خدمت کے حوالے سے اکثر صوفیاء نے اور جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ خدمت کی 3 اقسام ہیں، اور جو خدمت کرنے والے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایک خادم، متخادم اور مستخادم۔ وہ کہتے ہیں خادم اس بندے کو کہتے ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تمام کام کرتا ہے، کوئی اپنا 1% بھی اس کے اندر ایلیمنٹ، کوئی ذکر، کوئی مقصد، کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں سوچتا، اس کی رضا خالصتاً صرف اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ جو آتا ہے متخادم کو، اگر دیکھا جائے تو اس میں عمومی طور پر وہ لوگ آتے ہیں جو تھوڑی سی اپنی غرض کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں ارد گرد معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدمت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ اپنے مقصد کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ فری آئی کیمپ ہوتا ہے کہیں دیکھیں تو وہ عمومی طور پر اپنی پبلسٹی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بینکاری ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ روزے افطار کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو ان کی خدمت جو لوگوں کی ہوئی وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کا آتا ہے جو مستخادم کہلاتے ہیں۔ مستخادم وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمومی طور پر خدمت تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بعض دفعہ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں، اور اپنی غرض کا ایلیمنٹ متخادم لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو متخادم بھی ہیں اور مستخادم بھی ہیں، جو خدمت تو کرتے ہیں لیکن اپنی غرض کے ساتھ بھی، لیکن اگر ان لوگوں سے کی خدمت سے بھی کسی ایک انسان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ان کی اس خدمت کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات، وہی واصف صاحب کی قول کے مطابق، کہ جہاں انسان کو خدمت پہنچا دیتی ہے وہاں عبادت نہیں پہنچاتی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کی قضا تو موجود ہے لیکن خدمت کی قضا موجود نہیں ہوتی۔ اگر والدین کی خدمت کا ٹائم ہے اور آپ نے ان کی خدمت نہ کی تو ان کے جانے کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ خدمت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ خدمت کی قضا نہیں ہے تو خدمت جو ہے وہ لوگوں کی جائے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کو سے منع کیا جا رہا ہے یا عبادت کے حوالے سے کہا جائے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک چیز بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ابلیس نے کہا جاتا ہے کہ شاید زمین کے اوپر جو ذرے ہیں ان کے اوپر سجدے کیے ہیں لیکن عبادت اس کی کہاں گئی۔ تو بات یہ ہے کہ خدمت انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری ایک بڑی خوبصورت بات واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات میں سوائے سجدے کے تمام کی تمام عبادات انسان سے انسان کی خدمت اور محبت کی ہیں۔ جس سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کی جائے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروگیاں۔ جس سے نظر یہی آتا ہے کہ انسان کا ہونا بڑی پتے کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا راز بنا کے بھیجا ہے۔ وہ راز آپ تک پہنچ گیا تو پھر آپ پر نظر کرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے کوشش کریں کہ تمام انسانوں کی خدمت کریں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ بہت سی متواتر حدیث میں بھی خدمت خلق کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور بہت سے اولیاء صوفیاء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور خدمت کے خلق
کے حوالے سے بھی تشریح بھی کی ہے، اس کی تبلیغ بھی کی ہے اور خدمت خلق کی بھی ہے۔ ولایت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ولایت کا سب سے جو اوپر کا درجہ ہوتا ہے وہ خدمت خلق ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ لوگ عمومی طور پر لوگوں کی خدمت میں معمور ہو جاتے ہیں، وہاں اپنی سیلف اپنی میں کو ختم کر کے لوگوں کی مدد کرنے نکل پڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ چیز یاد رکھیے گا کہ خدمت وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات اسی کے پیش نظر بیان کرتا جاؤں، ہم ذرا دیکھیں اگر تو ہم عمومی طور پر لوگوں کو روز سلام کرتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، کسی کے لیے سلامتی رکھنا، کسی کے لیے سلامت رہنے کی دعا کرنا، لیکن مزے کی بات ہے کہ ہم کسی کی سلامتی نہیں چاہتے، ہم کسی کا بھلا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ سلام تو کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اس کے پیچھے برائی اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے الگ کر دے، توڑ دے، اس سے بھی برا درجہ اس بندے کا ہے جو کسی مومن کی توہین کرتا ہے، جو کسی مومن کی دل آزاری کرتا ہے۔ تو خدمت خلق کر کے ہی لوگ ہمیشہ اوپر پہنچے ہیں، انہوں نے بلند مرتبے پائے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صوفیاء نے جو طریقہ کار بتایا ہے کہ ایسا بندہ جو انتہائی سست روی کا شکار ہے، سستی کو ختم کرنے کا جو صرف ایک کلیہ بتایا جاتا ہے وہ ہے خدمت خلق۔ لوگوں کی خدمت شروع کر دیں، آپ کے اندر جو سستی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، آج کے اس تھوڑی سی محفل کے اندر ہم نے جو ذکر کرنا تھا وہ خدمت کے حوالے سے کرنا تھا، تو میں تھوڑا سا ریفریز کر دیتا ہوں چیزوں کو۔ دیکھیے کہ عبادت بہت ضروری ہے، خدمت انسان سے انسان کے لیے۔ اگر عبادات کو ہی دیکھا جائے تو اب دیکھ لیں کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو، اس محلے کے لوگوں کو دیکھ لیں، جان سکیں، ان کی کوئی پریشانی ہے اس کو دور کر سکیں۔ اسی طرح جامعہ مسجد کے اندر ہی جمعہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ایک ہفتے کے بعد آپ اس سے بڑی لوکیلٹی کے اندر جائیں، دیکھیں لوگوں کے دکھ درد، اگر تکلیفیں ہیں تو ان کو دور کریں۔ اسی طریقے سے اگر عیدین کا دیکھتے ہیں تو عیدین اس سے بھی بڑے مجمع کا ایک نام ہے عبادت کا، تو اس میں بھی کیا دنیا کے یا شہر کے جو بڑے بڑے دوست احباب جن سے تعلق واسطہ دنیا کے معاملات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو ان سے ملیں، ان کی خدمت کر سکیں، ان کی تکلیفوں کو دور کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے خواتین و حضرات یاد رکھیے گا کہ خدمت انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ اسی کے ساتھ وسیم مختار کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام۔